الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ۔ محترم بھائیوں اور بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لوگوں کے بیچ اصلاح کا کام کرنا، لوگوں کے اختلافات کا تصفیہ کرنا، یہ دین کا کام ہے۔ اگر اختلاف ہو جاتا ہے تو یہ ممکن ہے کہ لوگوں کے بیچ کسی معاملے میں اختلاف ہو جائے، لیکن ہمارے بیچ کچھ لوگ ایسے ہونے چاہیے جو لوگوں کے بیچ جو اختلافات ہوئے ہیں ان اختلافات میں دونوں کے بیچ صلح کا کام کریں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس، کہ ان کی بہت ساری سرگوشیوں میں بھلائی نہیں ہے سوائے اس سرگوشی کے کہ جس میں ایک انسان بھلائی کا حکم دے، صدقہ کا حکم دے یا لوگوں کی اصلاح کا کام کرے، لوگوں کے بیچ صلح کا کام کریں۔ تو صلح کا کام کرنا بہت ہی پیارا کام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، کیا میں تمہیں وہ عمل نہ بتاؤں جو تمہارے لیے صدقات و خیرات، نفلی روزے اور دوسری نیکی کے کام سے افضل ہیں؟ لوگوں نے کہا کہ ضرور بتائیے یا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا یہ ہے لوگوں کے بیچ کے تعلقات کو بہتر کرنا، وفساد ذات البین الحالقہ، اور آپس کے تعلقات کو کاٹنا یہ موڑ دینے والی چیز ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ سر کے بالوں کو موڑ دیتی ہے بلکہ تمہارے دین کو موڑ دیتی ہے۔ تو اس حدیث سے پتہ یہ چلا کہ آپس کے تعلقات کو بنائے رکھنا اچھی چیز ہوتی ہے، اور آپس کے تعلقات کو خراب کرنا یہ بہت ہی گندی چیز ہے، اور اس کی وجہ سے ہمارا دین برباد ہوتا ہے، ہمارا دین متاثر ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال سے بتایا کہ یہ چیز موڑ دینے والی ہے، بال کو نہیں بلکہ تمہارے دین کو موڑ دیتی ہے۔ تو اسی لیے تعلقات خراب کرنا اچھی بات نہیں ہوتی ہے۔ تعلقات اگر خراب ہو جاتے ہیں تو ان کے بیچ میں صلح صفائی کا کام کرنا بہت ہی اچھا معاملہ ہوتا ہے۔ آپ نے اس سے پہلے بھی سنا کہ اوس اور خزرج دو قبیلے تھے مدینہ کے، ان دونوں کے بیچ میں جب ایک مرتبہ ایک یہودی نے آ کر کے اختلاف پیدا کرنے کی کوشش کی اور دونوں پھر آپس میں گتھم گتھا ہونے کے لیے تیار ہو گئے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور دونوں کے بیچ میں صلح کیا۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت آتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملتی ہے کہ قباء میں، قباء کون سی جگہ ہے؟ وہی جگہ جہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے آتے ہیں تو سب سے پہلے ایک مسجد بناتے ہیں جو آج مسجد قباء کے نام سے مشہور ہے۔ تو قباء کے علاقہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ بنو عمر بن عوف کے کچھ لوگ آپس میں گتھم گتھا ہو گئے ہیں، تو آپ ان کے بیچ صلح کرانے کے لیے گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب صلح کرانے کے لیے گئے تو اسی بیچ میں نماز کا وقت ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پتہ تھا کہ نماز کا وقت ہے، لیکن آپ نے دو قوم کے بیچ صلح کو اتنی اہمیت دی کہ نماز کا وقت ہو جاتا ہے اور امامت کرنے کی نوبت آ جاتی ہے۔ مسجد نبوی میں صحابہ کرام جمع تھے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں تھے کہ لوگوں کی امامت کرائیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہاں پر موجود تھے، تو بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ آپ امامت کرائیں، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ اگر تم چاہو
تو ہم امامت کرا سکتے ہیں، اگر کی بات کہی، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ ان کے ذہن میں یہ بات ہو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو پہلے سے کہہ دیا ہو، تو اسی لیے کہا کہ اگر تم چاہو تو ہم امامت کرا دیں۔ چنانچہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ نے لوگوں کی امامت شروع کی۔ اسی بیچ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے اور صفوں کو چیرتے ہوئے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کے پیچھے میں چلے گئے۔ صحابہ کرام جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آتے ہوئے دیکھتے ہیں تو صحابہ کرام کو عجیب طرح سے الجھن ہوئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ چکے ہیں اور ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ لوگوں کی امامت کرا رہے ہیں۔ چنانچہ لوگوں نے اپنے ہاتھ پہ ہاتھ مارنا شروع کیا، جس سے اشارہ ہو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ چکے ہیں۔ لیکن حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ جب نماز میں جاتے تھے تو یکسو ہو کر نماز پڑھتے تھے، اس لیے ان کو خبر نہیں مل رہی تھی، یہاں تک کہ جب تیزی سے ہاتھ پر ہاتھ مارا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے دائیں بائیں دیکھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کو احساس ہوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تاکید کی کہ تم لوگوں کو نماز پڑھاؤ، لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پیچھے میں ہٹ گئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی امامت کرائی۔ سلام پھیرنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ آخر کیا بات ہے کہ جب تم نماز میں ہوتے ہو تو تھپکیاں مارتے ہو؟ اگر نماز میں کوئی چیز پیش آتی ہے تو تمہیں چاہیے کہ تم سبحان اللہ کہو، سبحان اللہ کہو، کیونکہ تھپکی مارنا یہ عورت کے لیے ہے۔ یعنی اگر ایک عورت ہے، مسجد میں ہے اور امام امامت کرا رہا ہے، نماز میں کوئی کمی ہوتی ہے تو عورت سبحان اللہ نہیں کہے گی، کیونکہ عورت کی آواز اگر لوگوں تک پہنچتی ہے تو فتنے کا سبب بن سکتا ہے۔ اس لیے ہمارا پیارا دین یہ کہتا ہے کہ عورت سبحان اللہ کہنے کی بجائے ہاتھ پہ ہاتھ مارے گی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ تو عورت کے لیے ہاتھ مارنا ہے، تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے بلکہ سبحان اللہ کہنا چاہیے۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے بات کرتے ہوئے کہا، جب میں نے تمہیں کہا کہ تم نماز میں رہو اور امامت کراؤ تو تم کیوں پیچھے ہٹ گئے؟ تو انہوں نے کہا ابو قحافہ کے بیٹے کے لیے مناسب نہیں تھا کہ وہ آپ کے ہوتے ہوئے لوگوں کی امامت کرائے۔ ابو قحافہ کے بیٹے کے لیے مناسب نہیں تھا کہ وہ آپ کے ہوتے ہوئے لوگوں کی امامت کرائے۔ تو اس حدیث میں بھی اگر غور کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی اصلاح کو اتنی اہمیت دیتے ہیں کہ نماز کا وقت ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ امامت میں تاخیر ہو جایا کرتی ہے۔ تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ لوگوں کی اصلاح میں دلچسپی رکھنا، لوگوں کے بیچ اصلاح کا کام کرنا نہایت ہی پیارا کام ہے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اصلاح کے لیے جھوٹ بولنے تک کی گنجائش رکھی ہے۔ 3 جگہوں پر جھوٹ بولنے کی اجازت ہے۔ پہلی جگہ، شوہر بیوی آپس میں اگر گفتگو کر رہے ہیں، ایسا نہیں کہ شوہر بیوی آپس میں ہر معاملے کو لے کر کے جھوٹ بولیں گے، لیکن تعلق خراب ہونے کا ڈر ہے تو اس بات کی گنجائش ہے کہ جھوٹ کا سہارا لیا جائے۔ دوسرے نمبر پر جنگ میں اس بات کی گنجائش ہے کہ جھوٹ کا سہارا لیا جائے، اور تیسرے نمبر پر صلح اور صفائی کرتے وقت اس بات کی گنجائش ہے کہ جھوٹ کا سہارا لیا جائے۔ کیسے؟ یہ جھوٹ کس انداز کا ہوگا؟ جیسے آپ ایک فرد کے پاس جاتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ فلاں صاحب ہیں جو آپ کے بارے میں اچھی رائے رکھتے ہیں، حالانکہ وہ اچھی رائے نہیں رکھتے ہیں۔ دوسرے صاحب کے پاس جاتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ فلاں صاحب آپ کے بارے میں اچھی رائے رکھتے ہیں اور تعلقات بہتر بنانا چاہتے ہیں، تو دونوں
آپس میں ایک دوسرے کے بارے میں اچھی رائے رکھیں گے اور اس طریقے سے کیا ہوگا کہ تعلقات بن جائیں گے۔ تو اسلام صلح صفائی کے اس عمل کو اتنی اہمیت دیتا ہے کہ جھوٹ تک بولنے کی گنجائش رکھی ہے۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ لوگوں کے بیچ کے تعلقات کو بحال رکھنا نہایت ہی اہم کام ہے اور آپس کا اختلاف نہایت ہی برا کام ہے۔ لہذا ہمیں آپس کے تعلقات کو بہتر رکھنا چاہیے، یہ دین کا کام ہے، اور آپس کے تعلقات اگر خراب ہوتے ہیں تو انہیں دور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے تعلقات بہتر رکھنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔